من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نصر من اللہ وفتح قریب نعم المولا ونعم النصیر۔ مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ پروگرام درمیان میں خطاب گئی تھا، میں تو نیتاً و ارادتاً آیا تھا کہ چلو دعا کی محفل چلتے ہیں، دعا میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اتنے بڑے علماء کرام کے درمیان اور اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد میرا حق تو نہیں بنتا کہ میں کوئی گفتگو کروں، لیکن جو نتیجہ میں نے برادر کی گفتگو سے لیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ کی خوشنودی ہے تو عبادت ہے، اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے تو پھر عبادت نہیں۔ خداوند متعال ہمارے عزیزان کو اس عظیم ہدف اور اس عظیم مقصد میں کہ انہوں نے خلوص نیت سے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر خاموشی سے انہوں نے اس عظیم عبادت خانے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ یقیناً ان میں ان کی لگن، ان میں ان کا خلوص، چونکہ میں ساتھ ہی ان کے ساتھ تھا، مشاورت میں ساتھ تھا، ان کی ایکٹیویٹیز بار بار دیکھنے کا مجھے موقع ملتا، اور جس لگن اور خلوص سے انہوں نے اس عبادت خانے کو بنایا ہے، ہمارے لیے یہ بچے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ کرے یہاں جتنے جو نوجوان بیٹھے ہیں صرف اتنا درس لے کے چلے جائیں نا کہ جنہوں نے جیسے انہوں نے عبادت خانہ بنایا ہے، ہم بھی اپنے اپنے مرکز میں ایک ایک عبادت خانے کی بنیاد رکھیں گے۔ دوستو، مسجد کی اہمیت، مسجد کا مقام، مسجد کا رتبہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب امن کا زمانہ نصیب ہوا، آپ مکہ سے ہجرت کر کے جس وادی میں آ کے آپ نے فقط 6 دن قیام کیا، اس وادی کا نام وادی قباء ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 6 دنوں میں جس عظیم کام کا انتخاب کیا وہ ایک مسجد کی بنیاد تھی۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ ایک مومن کے لیے اس دنیا میں جو بہترین کرنے کا کام ہے اسے مسجد کی تعمیر کہتے ہیں۔ اور پھر آپ مدینہ میں آ گئے، آپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں تھی، اللہ کے گھر کے بنانے کی فکر تھی۔ ماشاءاللہ بارڈر پہ جو ہے وہ اس علاقے میں گھومتا رہتا ہوں، پٹواری ہوں میں اپنی قوم کا، لوگوں کو اپنی کوٹھیوں کی بڑی فکر ہے، اللہ کے گھر کی بہت کم فکر ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، ربیع الاول ہے نا، ربیع الاول اللہ کے نبی کا پیغام لے کے جانا ہے۔ مسجد نبوی کی فکر تھی، اپنے گھر کی فکر نہیں تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور جس دن اللہ کے نبی مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے تھے تو قباء کی وادی والے آگے، اللہ کے نبی آپ نے تو مدینے بھی ایک مسجد بنا لی، تو اس مسجد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے دوستو، میرے ساتھیوں، گھبراؤ نہیں، جو بندہ یہاں سے سفر کر کے وادی قباء میں جائے گا اور وہاں جا کے فقط 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب درج کرے گا۔ بہت بڑا رتبہ ہے جی، بہت بڑا یہ کام ہے، اور یہ کاروبار ہے۔ خیال کو کیوں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، ایک اللہ معاف کرے ایک جملہ کہ خدا بھی سیالکوٹی مزاج ہے، خدا بھی سیالکوٹی مزاج ہے۔ جیسے سیالکوٹی کہتے ہیں نا کہ ہم کاروبار کے لیے پیدا ہوئے، تمہارا رب بھی کاروبار چاہتا ہے۔ اس کی ہاں تو ادھار ہے ہی کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو نقد سودا کرنے والا ہے، اور ایک کے بدلے میں
کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ بچے گواہی دیں گے جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جس دن رکھی تھی ان کے کاروبار کی پوزیشن اس وقت کیا تھی اور اب کیا ہے۔ ایک ہاتھ سے یہ لگاتے جاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اللہ، ذرا اونچا بولو اللہ۔ یار انہوں نے کر لیا ہے، ہم باقی نہ کر لیں سارے مل کے؟ کر نہ لیں ہم بھی، جس بستی میں رہتے ہیں، جس نگر میں رہتے ہیں، ہم بھی ذرا اللہ کو آزما تو لینا۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، ہم کاروباری لحاظ سے آزماتے رہتے ہیں کہ یار یہ کاروبار کر لوں مجھے فائدہ ہو جائے گا، یہ کاروبار کر لوں میں فائدہ ہو جائے گا۔ ایک کام اس دنیا میں رہ کے اللہ سے بھی نہ کرو۔ امید ہے کہ آپ کا یہ دھندا گھاٹے کا دھندا نہیں ہوگا۔ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ کہتا ہے میرے بندے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر، میں تجھے اور دوں گا، میں تجھے اور دوں گا۔ جو اس کا گھر بناتے ہیں، جو اس کے گھر کی فکر کرتے ہیں، وہ رب، تم بندے ہو کے اس کے گھر کی فکر ہو کے، وہ رب ہو کے تمہارے گھر کی فکر کرے۔ کامیابیاں ہیں اس راہ میں، کامرانیاں اس راہ میں، جو اس راہ میں نکلے وہی کامیاب ہوئے، جو اس راہ میں نکلے وہی کامران ہوئے۔ مسجد اس عظیم جگہ کو کہتے ہیں جہاں ایک قدم انسان چلے، نہ فقط ایک قدم مسجد کی طرف چلے تو ایک قدم کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں اس مومن کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔ ایک قدم اللہ بس 10 نیکیاں کا نہیں، وہ مومن جو میرے گھر کی طرف نکلے گا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کروں گا، اس کے 10 گناہ معاف کروں گا۔ مالک بس نہیں کہا 10 نیکیاں درج ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور اس مومن کے جنت میں 10 درجات بلند ہوں گے جو اللہ کے گھر کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے۔ اپنی زندگی کو آئیڈیل بناؤ دوستو، اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بناؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک تحفہ لے کے آئے، جس تحفے کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ تحفہ تھا جو اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، اور پھر اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے، جانے لگے تو کہا میں تمہارے لیے 2 تحفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں مصطفیٰ تمہاری کامیابی کے لیے 2 بے مثال تحفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا ہے۔ میں نبی ضمانت دے رہا ہوں تم گمراہ نہیں، میں ضمانت دے رہا ہوں تم گمراہ۔ اور شہزادہ صاحب کہتے ہیں آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ ایک آدھ کڑوا جملہ جو ہے وہ سنا دیں گے۔ دوستو یہ حادثہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے جن 2 چیزوں کو جوڑا تھا نا، ہم انہیں توڑ دیا۔ یہ حادثہ ہو گیا، انہوں نے قرآن پہ قبضہ کر لیا، ہم نے اہل بیت لے لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علیحدہ ہوں گے نہیں، ہم نے ہمت کی، علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے قرآن لے لیا اور ہم نے اہل بیت لے لی۔ آپ جائیں ان کی مسجدوں میں صبح تلاوت قرآن پاک ہوتی، ہماری مسجدوں میں رواج ہی کوئی۔ انہیں فکر ہے کہ میرا بچہ قاری قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ جوڑنا ہے دوستو، یہ مکتب اسی لیے بنایا ہے کہ جوڑنا ہے۔
اہل بیت کا یہاں تذکرہ ہوگا اور بچوں کو قرآن یہاں پڑھایا جائے گا، بچوں کو قرآن پڑھایا جائے گا۔ اس لیے یہ مقصد ہدف بنایا گیا، یہ مرکز بنایا گیا اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے۔ متمسک بالقرآن ہو جاؤ دوستو، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ کو عطا کیا، اور اللہ نے مصطفیٰ کو معلم بنا کے بھیجا، قرآن کا مفسر بنا کے بھیجا۔ پہلا قرآن کا قاری اس دنیا میں مصطفیٰ بن کے آیا، اور زمانے کو یہ قرآن سمجھانے بھی آیا اور سکھانے بھی آیا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اگر آپ قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کردار مصطفیٰ کو دیکھو۔ مصطفیٰ کا کردار ہی حقیقت میں قرآن ہے دوستو۔ سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرو، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے کامرانی کی ضمانت ہیں۔ یہ بلازو بڑے خوبصورت جذبے لے کر سیالکوٹ میں آئے ہیں، اور میں انہیں آغاز میں تسلی دے رہا ہوں کہ سیالکوٹ یہ اچھے ہیں، کیونکہ میری زندگی یہی ساری گزر گئی۔ سیالکوٹ یہ اچھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تھوڑا سا دوڑنا پڑتا ہے، سلو بندہ ان کے ساتھ چل نہیں سکتا، ان کے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے۔ اور مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب تسی بڑے چلاک ہو گئے ہو، میں کہا میں سیالکوٹیاں دا بھی امام ہاں، کہ چلاک نہ ہوا تو میں کی بنا؟ سیالکوٹیاں دا امام بننے واسطے انسان کو تھوڑا جا چلاک ہونا پڑتا ہے، اور امید ہے آپ میں وہ خوبی وہ کمال انشاءاللہ پایا جاتا ہے، اور اس کمال کو آپ استعمال کریں گے تو اللہ آپ کو بھی کامیابی دے گی، اور انشاءاللہ اس مرکز کو بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ وما علینا